السلام علیکم۔ پچھلے 5 ٹرمنالوجی کے ریکارڈس میں نے بات کی کہ یہ پوری کائنات، یہ پوری جو ہماری دنیا ہے وہ نفس ہی نفس سے بھری ہوئی ہے۔ چاروں طرف جس طرف دیکھو، چاہے وہ نفس پیڑ کی شکل میں ہو، جانور کی شکل میں ہو، چھوٹے چھوٹے جراثیم کی شکل میں ہو، یا انسان کی شکل میں ہو، یا خلا میں ہو، جو 2 چیزوں کے بیچ میں خلا ہے، گیپ ہے، اس میں بھی نفس ہی نفس بھری ہوئی ہے۔ ہوا میں جو ہوا ہمارے اندر سانس کے ذریعے سے اندر آتی ہے اور باہر جاتی ہے، حتیٰ کہ اس ایک دم میں بھی نفس ہے، تو چاروں طرف نفس ہی نفس ہے۔ میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کے ساتھ میں بات کیا کہ قرآن شریف جو ہے وہ نفس کی کتاب ہے، جس میں اسی بارے میں ہدایت، اسی بارے میں معلومات، اسی بارے میں جانکاری ہے کہ کس طریقے سے انسان اپنا سفر حقیقی جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ آدمی کی زندگی کا سب سے بڑا ان دا سینس یہی ایک کام ہے جس کے لیے وہ اس زندگی میں آیا ہے۔ اپنے نفس کو ادنا مقام سے اعلیٰ مقام پر لے جانے کا جو موقع ہے وہ یہی زندگی ہے۔ یہ انسان کا سفر ہے، خود سے خدا تک، میں سے تو تک، انا سے عبادت کی طرف، ہوس سے تسلیم تک، گناہ سے نور تک، شیطان سے احمد تک، کہ نفس ادنا سے آدمی نفس اعلیٰ تک پہنچے، شیطان سے احمد تک کا جو سفر ہے، یہی سفر ہی بندگی ہے، یہی سفر عبادت ہے، اور یہی قائم نماز ہے، یقین الصلاۃ ہے۔ جب انسان دائرہ ابلیس میں ہوتا ہے، جب انسان معاف کریے گا اس سنسار میں، اس دنیا میں آتا ہے، تو اس کے اپنے نفس کے ساتھ میں ایک شیطان بھی ہوتا ہے، جس سے کہ اس کا نفس، اس انسان کا نفس، ہمارا نفس جو ہے نفس شیطانی ہوتا ہے۔ یہ تمام برائیوں سے بھرا ہوا ہے، اسی کا تزکیہ کرنا ہے، اسی کو صاف کرنا ہے، اسی نفس کو بلندی پر لے کر کے جانا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے، یہ گھمنڈ سے بھرا ہوا، ہوس اور حسد، جلن سے بھرا ہوا، چونکہ شیطانیت کی جو روٹ کاؤز ہے، اس کی جو جڑ ہے، یہ ابلیسیت سے ملتی ہے، اور جو کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں ہی سب سے اونچا ہوں، اور اپنے اس میں سے بہتر کے چکر میں وہ اللہ کی بھی نافرمانی کرتا ہے، اور یہیں سے سفر کی شروعات ہے، اندھکار میں ڈوبا ہوا نفس۔ جب اس نفس پر رحمت ہوتی ہے، اس پر کرم ہوتی ہے، اور حقیقت میں وہ قرآن شریف کی آیتوں میں غور و فکر کرتا ہے، بزرگوں کے جیون پر غور و فکر کرتا ہے، جب وہ اپنے تئیں مڑتا ہے، مسلم خود کو کہتا ہے کہ میں ہوا مسلم، اب میں لوگوں کے لیے سلامتی ہوں، میری وجہ سے کسی کو اس دنیا میں، اس کے شریر کے اوپر، اس کی سماج میں کسی بھی پرکار کے لوگوں کو مجھ سے، میرے دوارا تکلیف نہیں ہوگی، تو وہ نفس انسانی میں آتا ہے کہ اب وہ عبادت گزار ہے، اب اس کی عبادت کیول ذکر فکر نہیں رہ چکا، اب اس کی عبادت اللہ کے اس خلقت کی طرف ہے، جو خلق اس نے بڑے ہی راج و نیاز سے بنائی،
اب وہاں پر موجود ہر ایک نفس اس کے لیے ایک ایسا دروازہ ہے جہاں پر وہ خدمت کر کے اپنی پریکٹیکل عبادت کو کرتا ہے. یہاں پر نفس لوامہ ہے جو پچھتاوا کرتا ہے، جس کے پاس اس کا ضمیر ہے اور وہ اپنے ضمیر کی آواز کو سنتا ہے. اس ضمیر کی آواز کو بڑی گہرائی سے سمجھیے گا، اس ضمیر کو بڑی گہرائی سے سمجھیے گا. الکتاب، ایک کتاب جو آپ کے اندر موجود ہے، رسول جو آپ کے نفسوں میں موجود ہے، وہ اس کتاب کو سناتا ہے، ڈر سناتا ہے، جس سے آدمی کا ضمیر آواز دیتا ہے. اس ڈر سے، اس سکھانے سے آدمی کا ضمیر مضبوط ہوتا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے. کبھی گناہ ہوتا ہی ہے، کبھی توبہ ہوتی ہے اور انسان جاگنے لگتا ہے. جب یہی انسان اب پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے اترتا ہے، پریشان حال نفسوں سے اپنی محبت کو پیش کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اپنے اوپر پریشانی لا کر کے بھی ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے پہچان ہو جاتی ہے چاروں طرف پھیلے ہوئے نفس کی. وہ اس میں دیکھنے لگتا ہے ان نفسوں کو، ایمان کی روشنی میں اس کا اندر اس کا ضمیر جگمگا اٹھتا ہے. وہ حق اور باطل کی پہچان کرنا سیکھ لیتا ہے اور تب اس کا دل کہتا ہے رب اللہ. یہ نفس ملائمہ ہے. یہاں پر آ کر کے انسان مومن کہلاتا ہے. ایک مومن جو لوگوں کی پریشان حال کو دور کرنے کی کوشش کرے، جو مجسمہ محبت ہو، جو چاروں طرف حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دیکھ سکے. بعد اس کے جب انسان اس حق اور باطل کی پہچان کو مکمل کر لیتا ہے تو اس کا نفس سکونیت پا جاتا ہے. ایسا نفس جو کہ اطمینان سے بھرا ہوا ہے، یقین سے بھرا ہوا ہے، رجا سے بھرا ہوا ہے، جس کا اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، وہ سکون کی مہک سے کھل اٹھتا ہے، سکون کی خوشبو اس میں ڈوب اٹھتا ہے. اسے ہی نفس مطمئنہ کہا گیا. اسی نفس کے لیے حکم ہوا اے میری مطمئن نفس اوپر چلیا. یہ سال ہی یہاں پر آ کر کے آدمی صالحین میں گنا جاتا ہے اور اس سکون میں رہ کر کے وہ سراپا سکون ہوتا ہے. اس کے پاس آنے والے تمام نفس، تمام لوگ خود بخود سکون پانے لگتے ہیں. اب یہ نفس اللہ سے راضی ہوا، دنیا کی فنائیت اس کی سمجھ میں آ چکی، یہ رب سے جڑ گیا، ایک ایسے صلات کی معاملے سے یہ جڑ گیا کہ اب وہ کبھی نہیں ٹوٹتی. ایسی حالت میں اب روحانی پردے اٹھنے لگتے ہیں، غیب سمجھ میں آنے لگتا ہے. اسے ہی نفس راجیہ کہتے ہیں. اور بندہ، مرد مومن ولایت کے منصب پر فیض یاب ہوتا ہے. یہ وہ نفس ہے جسے نفس اعلیٰ یعنی کہ اللہ خود اپنا دوست کہتا ہے. یہ میرے دوست ہیں، یہ ولی ہیں. بعد ہو جب یہ نفس اعلیٰ کو قریب سے پہچاننے لگتی ہے، جاننے لگتی ہے، تب یہ نفس مرضیہ کہلاتی ہے.
اور اس کا مقام محمد کا ہوتا ہے۔ یہ امت کے لیے، یہ لوگوں کے لیے، یہ تمام نفسوں کے لیے رحمت کے لیے اترتی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے، علم اور تسلیم کا سبب بنتی ہے۔ اب نفس رحمت للعالمین کی سنت میں ڈل جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ نفس رحمت للعالمین کی سنت میں ڈلتا ہے، یہ بدل جاتا ہے نفس کاملہ میں، فنافی اللہ کے راز کو وہ سمجھ جاتا ہے اور اسی میں پورا ڈوب جاتا ہے۔ صرف ہو باقی ہوتا ہے، باقی اس کا اپنا میں، اس کا اپنا ابلیس اس وقت مٹ گیا ہوتا ہے۔ اب بندہ نور میں نور بن جاتا ہے۔ یہ احمد کا مقام ہے، اور یہیں سے نفس رحمانیہ کے راستے کھل جاتے ہیں، یہیں سے نفس اعلیٰ کے بھید کھل جاتے ہیں، اور وہ مقام سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے ان آدم کو اپنے چہرے پر بنایا۔ تو یہ جو سفر ہے، یہ سفر نفس کا ہے۔ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے، وہ کتاب ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر کے الکتاب کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں، اس کو عروج دے سکیں اور معراج پا سکیں۔ یہی ایک سفر ہے جس کے لیے یہ پوری کائنات کا لفڑا ہے۔ بس یہ سمجھنے کی چیز ہے، جس کی سمجھ میں اتر آئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میرے بڑوں کے کرم سے یہ راج اس گنہگار پر فاش ہوا، اور ہر ایک بندے پر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کو سمجھے۔ بات میں ہندو مسلم ان کی نہیں کر رہا۔ اگر میں دین اسلام کہہ رہا ہوں تو میں اس آیت کے اوپر فوکسڈ ہوں کہ اور اللہ نے تمہارے لیے اسلام دین کو پسند فرمایا۔ تو اسلام کا مطلب یہی شروعات ہے کہ بندہ جو ہے اب لوگوں کو سلامتی میں رکھے، وہ مسلم ہو، کہ اس کی وجہ سے کسی بھی ایک نفس کو ایک پیسے کی پریشانی نہ ہو، کسی بھی بندے کو ایک پیسے کی پریشانی نہ ہو، اور یہیں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے، جو کہ جا کر کے نفس مرجیہ پہ جا کر رکتا ہے، کیونکہ نفس مرجیہ یعنی کہ مرتبہ احمد سے ہی وہ نفس اعلیٰ، نفس رحمانیہ کو سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں جب اللہ ذات کا نام آتا ہے تو اس کے بعد جن صفاتوں کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے رحمان اور رحیم۔ یہ رحمانیت ہی ہے، یہ رحمانیت ہی ہے جہاں سے آدمی الکتاب کو پڑھتا ہے، جہاں سے انسان کو ہدایت جاری ہوتی ہے۔ ہم سب پر مولا کا کرم ہے، بے شک بے حد کرم ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے میں انہوں نے اس فرقان سے ہمیں نوازا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔